محترم ناظرین، آج ہم آپ کو دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک 80 سال کی بانجھ عورت کا۔ اس بوڑھی عورت کو اللہ پاک نے اولاد دی تو گاؤں والوں نے اس کے ساتھ کیا انجام کیا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی علاقے میں ایک بہت ہی نیک اللہ والے رہا کرتے تھے جو اپنی دنیا میں بہت ہی مگن تھے۔ آپ کبھی کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتے تھے، بس اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے۔ اللہ والے کی کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی عادت نہیں تھی۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا تو آپ کا خیال رکھ لیا کرتا تھا۔ یوں تو اس بستی میں رہنے والے نفسا نفسی کا شکار تھے، یعنی اپنا ہی سوچنے والے تھے۔ انہی بے حس لوگوں میں ایک 80 سال کی بڑھیا اور 100 سال کا شوہر بھی رہا کرتا تھا جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اس بات پر رویا کرتی تھی کہ ہماری کوئی بھی اولاد نہیں اور ہمیں ہی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنتی۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں کیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر اس کو اس حال میں دیکھتا تو اس کو سمجھاتا، تم خود کو کیوں ہلکان کرتی ہو، صبر کرو، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ وہ بولتی کہ میں رب سے مانگ رہی ہوں، کسی اور سے تھوڑی مانگتی ہوں، میرا رب مجھے ضرور نوازے گا۔ اور دکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شوہر کہتا کہ اب اس عمر میں اولاد کہاں سے ہوگی، تم بھی کیسی دعائیں مانگتی ہو۔ وہ کہتی کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس عمر میں بھی نیک صالح اولاد مل جائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ شوہر کہتا جوانی سے لے کر اب تک تم دعائیں ہی مانگتی آ رہی ہو، جوانی میں تم ماں نہیں بنی، بڑھاپے میں ماں بننے کے خواب نہ دیکھو، اب جب کہ ہم اس قابل نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے، جیسے جو بولو گی وہ ہو جائے گا۔ اگر ہماری قسمت میں اولاد ہوتی تو کم از کم اتنی دعائیں نہیں مانگنی پڑنی تھیں، وہ بھی اس بڑھاپے میں۔ لیکن وہ عجیب تھی، اس کی یہ دعا یوں ہی جاری رہی۔ اب رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ جو باندھ جوڑے ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو افطاری کے وقت اللہ کا نام لے کر دعا مانگتے ہیں۔ اس کا شوہر تو اس کی ان باتوں کو یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا کہ عجیب عورت ہو تم، 100 سال کی عمر میں اولاد کی خواہش کرنا تو ایک ایسی بات ہے جیسے تم کسی سوکھی بنجر زمین پر کھیتی اگانے کی بات کر رہی ہو۔ وہ کچھ نہ کہتی تھی، دعا کرتی رہتی، کسی سے بات نہ کرتی تھی۔ ایک دن اللہ والے اپنی عبادت کر رہے، یہ روزے کا وقت تھا۔ اللہ والے نے اس وقت اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی، اے رحمان الرحیم، اے رحیم و کریم، تو رازق ہے، تو قادر ہے، تو جبار ہے، تو واحد ہے، تو موجود ہے، تو واسع ہے، تو سمیع البصیر ہے، تو علیم ہے۔ اس مبارک مہینے میں جس کی جو خواہش ہے پوری کر دینا۔ وہ ایسے ہی گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے، اسی راستے سے بڑھیا کا شوہر گزر رہا تھا۔ اس نے آپ کو اتنے خوبصورت انداز میں دعا مانگتے سنا تو آپ کو کہا کہ آپ بہت پیاری دعا مانگتے ہیں، میں نے کبھی اس طرح کسی کو دعا مانگتے نہیں دیکھا نہ سنا، آپ ہمارے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ کیا دعا ہے؟ اس کے شوہر نے کہا کہ ہماری دعا کچھ خاص نہیں، اس عمر میں جب کوئی امید نہیں، اولاد ہو یا نہ ہو، نہ میرے اندر طاقت ہے، نہ میری بیوی کے اندر کوئی طاقت ہے، نہ ہمارے اندر کوئی خواہش ہے، لیکن اس عمر میں بھی میری بیوی کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد کر دے، اس لیے آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اولاد دے دے۔ اللہ والے نے کہا کہ تمہاری بیوی کو اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت ساری امیدیں ہیں کہ اللہ پاک اسے اولاد دے گا۔ اگر وہ اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ سے توکل اور امید لگائے بیٹھی ہے تو ایسا کرو کہ اس رمضان المبارک مہینے میں صدقہ خیرات بڑھا دو، رمضان کے پورے روزے رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ والے اور اس ضعیف کی باتیں ابھی چل رہی تھیں کہ ایک آدمی جو اس گاؤں کا سب سے برا آدمی تھا، وہ ہمیشہ برائی پھیلایا کرتا تھا۔ وہ آدمی اور اس کی بیوی لوگوں کے درمیان لڑائی کروایا کرتے تھے۔ وہ وہاں کی بات سن کر کہنے لگا کہ اے ضعیف آدمی، ویسے تو کبھی کسی سے بات نہیں کرتا، اب بات کی ہے تو ایسی انہونی جو کہ ناممکن ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ کون سی بات ہے جو ناممکن ہے؟ اللہ کے دربار میں سب باتیں ممکن ہو سکتی ہیں، جو چاہے سب کر سکتا ہے۔ اس کو جو نہیں جانتا وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اس نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں۔
تبھی تو ہمیں رمضان پاک عطا فرمایا، ہم اس کی عبادت بھی کریں، اس کو راضی بھی رکھیں، اور پھر جو چاہیں ہم دعا مانگیں تو وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کی محبت ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے رمضان پاک ہمیں عطا کیا، تو کیوں نہ ہم اس مہینے میں بھی دعا مانگیں، سچے دل سے دعا مانگیں، تو وہ سب کچھ کرنا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اس کی حکمت کو۔ اللہ والے کی بات سن کر وہ شر پسند آدمی ہنسنے لگا۔ اے بوڑھے، تمہاری بات تو بہت انہونی ہے، بیٹے تو بہادر ہوا کرتے ہیں، ایک ضعیفہ جس کی عمر 80 سال ہے اور اس کے شوہر کی عمر 100 سال ہے، ان کے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو بہت ضدی بڑھیا ہے، ایک بات کے پیچھے پڑ جائے تو بس پڑ جاتی ہے، اس کا شوہر بھی دیوانہ ہے، ہر وقت اولاد کی چاہ میں پڑا رہتا ہے، اس بانجھ بڑھیا اور اس کے بانجھ شوہر کو اب اولاد کیسے ملے گی؟ اور تم بھی انہیں بس جھانسے دے رہے ہو، قبر میں ان کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں اور یہ اولاد مانگ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اللہ والے نے کہا کہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ عز و جل کب کس کی جھولی بھر دے، اور اس طرح ان کا مذاق مت اڑاؤ، ان کا دل مت توڑو، رمضان کا مہینہ ہے، کیا تمہارا روزہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں ہے، میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑتا، اس وقت بھی روزے سے ہوں۔ تو پھر روزہ اپنا کیوں خراب کر رہے ہو؟ یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، تمہارے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ اس وقت تو وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ اللہ والے نے عبادت کرنا شروع کر دی، وہ ضعیف آدمی بھی چلا گیا اور اس نے جا کر اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ والے ہیں، اس گاؤں میں ہیں، جن کو ہم ٹھیک سے جانتے نہیں تھے کیونکہ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ان اللہ والے کی افطاری کا انتظام اب ہم کیا کریں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سحری و افطاری دونوں بنا کر بھیجا کریں گے۔ یہ سن کر وہ ضعیف بڑھیا بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اللہ والے ہمارے لیے اتنی اچھی دعا مانگتے ہیں، میں تو ان کو ضرور سحری اور افطاری بنا کر بھیجا کروں گی۔ اب کوئی اور ان کا خیال رکھتا یا نہ رکھتا، وہ 100 سال کا بوڑھا اور اس کی بیوی اللہ والے کو روزانہ سحری بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ وہ آدمی جو کہ بہت ہی بدتمیز آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کو یہ بات بتا دی کہ کس طرح وہ دونوں ضعیف لوگ اللہ والے سے دعا کرواتے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب دونوں میاں بیوی گاؤں والوں کے پاس جا کر ان دونوں ضعیف میاں بیوی کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ دیکھو اپنی اولاد پانے کے لیے یہ کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، اس بوڑھے فقیر کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، اس عمر میں بھی عیاشی سوج رہی ہے۔ اللہ والے ان کی غلط باتوں کو سنتے تو کہتے کہ یا اللہ، یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں تو ان کو غلط کر دے، تو بہت بڑا دینے والا ہے، اولاد کا ہونا نہ ہونا تو تیرے ہاتھ میں ہے، تو جسے چاہے اولاد والا بنا دے، جسے چاہے بیٹا بیٹی دے دے یا پھر بانجھ کر دے، لیکن ایک عورت جو کئی سالوں سے تجھ سے لو لگا کر بیٹھی ہے اور اب تک اس کی آس نہیں ٹوٹی کیونکہ وہ تجھے جانتی ہے، تجھے مانتی ہے، وہ تیری ہی عبادت کرتی ہے، اس کی اس آس کو کبھی نہ توڑنا۔ جس طرح یہ میرا پیٹ بھرتے ہیں، مجھے سحری افطاری کرواتے ہیں، اس طرح تو بھی ان کو ایسا پھل عطا کر دے جو ان کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے بھی آپ ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ وہ ضعیف آدمی آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تم بہت زیادہ غمزدہ نظر آ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں دکھی کبھی نہیں ہوا حضرت، اللہ کا بہت شکر ہے کیونکہ اللہ پاک نے مجھے سکون میں رکھا ہوا ہے، ایک سچی اور اچھی نیک بیوی دی ہے جو زندگی کا سب سے بہترین تحفہ ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں، مجھے کسی چیز کا کوئی دکھ اور پچھتاوا نہیں، لیکن اپنی بیوی کے غم کو دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اس کا کوئی بچہ نہیں، ممتا کی ماری ویسے بھی بہت تکلیف میں تھی، اوپر سے اب گاؤں والے اسے تانا مارنے لگے ہیں کہ جب سے اس نے مجھ سے یہ بات کہی اور میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی، آپ سے دعا کروائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، سب آ کر کہتے ہیں کہ تو ایک بنجر زمین ہے، اس زمین کا ایک خشک ٹکڑا ہے، تو ایک بانجھ عورت ہے، اگر اللہ تجھے اولاد دے بھی دے، اگر تو مر گئی تو آخر ان بچوں کو کون پالے گا؟ انہیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بات تو سچ ہے، اگر میں مر گئی تو بچے کو کون پالے گا، ان کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر اللہ والے کہنے لگے جو دیتا ہے وہی ان بچوں کی کفالت بھی کرتا ہے، یعنی وہی ان کی ذمہ داری بھی لے لیتا ہے، اگر اس نے تمہیں اولاد عطا کر دی تو پھر دیکھنا وہ ہوگا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا،
یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اللہ والے اس کے دل کو ہمیشہ یہی دلاسا دیا کرتے تھے، اس کو تسلی دے دیا کرتے تھے۔ اللہ والے نے اس کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ کیوں یہ لوگ کسی کا دل توڑتے ہیں، وہ بھی ایسے مہینے میں جبکہ نیکیاں سمیٹنی چاہیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، دل آزاری تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، دل دکھانا تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر ایسے شخص کی آہ لگ جائے جو کہ بہت زیادہ غمگین ہو، جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا ہو، جس نے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی ہو، پھر تو اس کی آنکھ کا آنسو عرش تک جاتا ہے۔ ایک دن آپ نے ان عورتوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا تم لوگ جو کہ ضعیف عورت کو تانے مارتی ہو، اپنی زبان سے اس کے دل کو چکنا چور کرتی ہو، ایسا ٹھیس پہنچانے والا کام نہ کرو۔ تم نہیں جانتی اللہ عز و جل بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جس کی تم لوگ عبادت کرتی ہو وہ کون ہے؟ وہ کتنا طاقتور ہے؟ تمہارے میرے الفاظوں سے اس ضعیفہ کا دل اتنا ٹوٹ چکا ہے، ہر تیر اس کے دل میں گھس چکا ہے اور ہر زخم سے نکلنے والے آنسو کا بدلہ لیا جائے گا۔ مت دکھاؤ کسی کا دل رمضان کے اس مقدس مہینے میں، نیکیاں کرو اور خیال رکھو ایک دوسرے کا، ورنہ اگر اس مہینے کی برکت کو نہ پایا تو کبھی کچھ نہیں ملے گا، الٹا اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ملے گا۔ ایک عورت کہنے لگی اچھا تو تم ہمیں بد دعا دیتے ہو، پہلے تو کبھی کچھ نہیں بولتے تھے، اب تمہارے دل میں اتنی ہمدردی کیوں آ رہی ہے؟ وہ بھی اس عورت کے لیے؟ اس سے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ عورت ٹھیک نہیں ہے اور اس کا شوہر بوڑھا ہے اور اب وہ اولاد پانا چاہتی ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے، تم پر ڈورے ڈال رہی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے بس ماں بن جائے، ایک بچہ پانے کے لیے کس حد تک جا رہی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی زبان کو اچھے کاموں میں استعمال کرو۔ روزے کی حالت میں ایسے گھٹیا الفاظ بولو گی تو بہت گناہ ملے گا۔ لیکن اس عورت نے تماشا کھڑا کر دیا کیونکہ وہ وہاں کی سب سے امیر عورت تھی، اس لالچی گھمنڈی اور بدتمیز شخص کی بیوی تھی۔ اس نے شوہر کو جب بلوایا تو وہ دندناتا ہوا آیا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ یہ بوڑھا مجھے بلا وجہ بدنام کر رہا ہے سب کے سامنے، جبکہ میں نے اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ بوڑھا مجھ سے گندی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ والے بزرگ کے لباس میں ایک ڈھونگی شخص ہے، اس آدمی کو اس گاؤں سے باہر نکال دو۔ وہ امیر آدمی اللہ والے شخص کے پاس آیا۔ نفرت تو وہ پہلے ہی کرتا تھا، اب تو اس کو ایک اور موقع مل چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اے بوڑھے انسان، اپنے کام سے کام رکھو ورنہ اس گاؤں سے نکال دوں گا۔ عورتوں سے تمہیں کیا مطلب ہے اور اس بڑھیا کی تم طرفداری کرتے ہو؟ اس کا شوہر کیا مر گیا ہے جو اس کی تم حمایتی بنتے ہو؟ ہم تمہیں نکال دیں گے اور اس کو بھی نکال دیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، ایسی باتیں نہ کرو، یہاں پر وہ لوگ جو ہمارے لیے عذاب بن گئے ہیں۔ اللہ والے نے کہا ایسا نہ کرو، اللہ کا سخت عذاب تم پر آئے گا اور تم سب پر نازل ہوگا۔ وہ خبیث عورت شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھا کیسے بددعائیں دیتا ہے، ارے میرے پاس تو سب کچھ ہے، دولت مند شوہر ہے، اس کا پیسہ ہے، صحت ہے، جوانی ہے اور سب سے بڑی بات میرے پاس تین بیٹے ہیں، 3 خوبصورت اور ہٹے کٹے جوان بیٹے ہیں جن کا مقابلہ اس گاؤں میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ والے نے کہا اولاد پر غرور نہ کر، مال پر غرور نہ کر، تو صحت پر بھی غرور نہ کر، تیری جوانی بھی ڈھل جائے گی۔ اے انسان تو خود تو بوڑھا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میری جوانی ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے کیونکہ اولاد کا ہونا نعمت ہے۔ اس سے زیادہ فخر کی اور کیا بات ہوگی کہ میرے پاس 3 بیٹے ہیں۔ ذرا بتاؤ مجھ جیسا شان والا، گردن اکڑ کر چلنے والا اور کون ہوگا جس کے پاس دولت ہے؟ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، وہ سب کچھ میرے پاس ہے جس کی انسان خواہش کرتا ہے، اور مجھ جیسا خوش قسمت اس پورے گاؤں میں کوئی نہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ تو نے قرآن پاک پڑھا؟ کہنے لگی کہ کیوں نہیں پڑھا، رمضان کے مہینے میں روز صبح اٹھ کر پڑھتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو نے سورۃ التکاثر کو پڑھا؟ مجھے بتا کہ وہ قرآن پاک کے کون سے سپارے میں ہے۔ یہ جب سنا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اگر اس کو قرآن پاک سے چاہت ہوتی، محبت ہوتی تو اس کو دکھلاوے کے لیے نہ پڑھتی، اگر پڑھا تو دکھلاوے کا۔ اللہ والے نے کہا سن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ کہا کہ جن لوگوں کو زندہ رہنے کی، اس دنیا میں رہنے کی چاہت اور ان پر غرور اور اپنی جوانی اور صحت پر اور دولت جائیداد پر حرص یعنی کہ ہوس، لالچ، عزت کی لالچ، اس صورت میں تم جیسے بدنصیب لوگوں کا بیان ہے۔ تو مال کی لالچ کا شکار ہو گئے، مال کی ہوس، مال کی حرص، اللہ سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ ان کو موت نے آ لیا۔
اور وہ قبروں میں جا پہنچے تو اپنا حال دیکھ کر تجھے کتنی لالچ ہے، تجھے کتنا غرور ہے۔ سورۃ التکاثر میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ جن کو ہوس ہے ان کا برا انجام ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ وقت آنے والا ہے جب دنیا میں عطا کی جانے والی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر اعمال کے بارے میں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ بے شک جہنم ایسے ہی لوگوں کا مقدر ہے۔ دنیا میں جو لوگ مال جمع کرتے رہے اور اتنا زیادہ مال پا کر اور عزت پا کر اور لالچ میں پڑ گئے اور اپنے دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، قرآن کی اس آیت کو سن کر بھی اسے ہوش نہ آیا، بلکہ پورا گاؤں اکٹھا کر کے بولی، گاؤں والوں، میں اس کروڑ پتی آدمی کی بیوی تم کو حکم دیتی ہوں کہ اس بوڑھے کو درخت سے باندھ دو۔ اس کی اتنی جرت کہ یہ مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کرے یا مجھ سے پوچھے کہ قرآن پڑھتی ہو یا نہیں۔ گاؤں والوں کا دانا پانی تو اس کے دم سے چلتا تھا، جو کھلاتا ہے انسان اسی کے تو گن گاتا ہے۔ وہ بڑھیا اور اس کا شوہر شور سن کر وہاں آ گئے۔ وہ اللہ والے کی اس قدر ناقدری دیکھ کر رونے لگی کہ میری خاطر انہوں نے کتنا کچھ جھیلا ہے، یہ میرے لیے سب سے لڑ رہے ہیں۔ وہ اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ دیکھو، ان کو کچھ نہ کہو، ان کا کوئی قصور نہیں، میں ہی پاگل ہوں، میں ہی جنونی تھی جو ایسی دعا مانگ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں اس بڑھاپے میں کوئی بھی اولاد نہیں مل سکتی، میں خود مرنے کے قریب ہوں، کہاں سے مجھے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ تم ان کو درخت سے نہ باندھو، انہوں نے جو کیا میری خاطر کیا تھا، ان کو چھوڑ دو۔ وہ بوڑھی عورت بہت چلا رہی تھی اور کسی نے کچھ نہ سنا۔ اس عورت نے کہا کہ ان کو پیڑ کے ساتھ باندھ دو، اب اس بڑھیا اور ان کو دونوں کو کوڑے مارو، کیونکہ انہوں نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، یہ دونوں بدکاری کر چکے ہیں۔ تبھی تو یہ بوڑھا اس عورت کی اتنی حمایت کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے بڑھیا کو زور سے دھکا مارا۔ چاپلوس لوگ اللہ والے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے کہ انہوں نے پکارا کہ اے اللہ، تو سب جانتا ہے، تو عالم الغیوب ہے، تو علیم ہے، تو قدیر ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو ہی رب العالمین ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تو واحد ہے، تو موجود ہے، بنجر زمین پر پیڑ پودے اگاتا ہے، تو کیا تو ایک بڑھیا کو اولاد نہیں دے سکتا؟ تو دکھا دے ان ظالموں کو، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان کی زبان نے بڑا دل دکھایا ہے اس بوڑھی عورت کا جو صرف تجھ سے ہی مانگتی ہے، اس کے دل کو مایوس نہ کر جو صرف تجھ پر ہی بھروسہ رکھتی ہے۔ اے رب العالمین، مایوس تو بندے کرتے ہیں، تو نہیں کرتا، دل تو بندے توڑتے ہیں، تو نہیں توڑتا۔ وہ عورت بولی کہ یہاں کوئی بھی تیری دعا نہیں سنے گا، بس کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت کچھ اور بولتی، اس کی زبان کو ایسا تالا لگا دیا گیا جیسے زبان کو کسی نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہو۔ اب وہ بد زبانی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو اپنی زبان دکھانے لگی کہ دیکھو یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اشارے کر رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ ابھی اس کی طرف سب کا دھیان تھا کہ وہ ضعیفہ اپنے گھر کی طرف بھاگی جیسے کوئی جوان عورت ہو۔ اللہ والے نے اونچی آواز میں کہا کہ یہاں کوئی داعیہ ہے؟ ایک دم سے ایک عورت سامنے آ گئی۔ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں ہوں۔ اس نے کہا کہ جاؤ اس عورت کے گھر، اور کچھ عورتیں ضعیفہ کے گھر کے اندر گئیں۔ پھر جو سب نے سنا وہ بے اختیار سب نے دیکھا، اللہ کا نام لیا، گاؤں تو پورا اللہ اکبر کہنے لگا۔ رمضان کے مہینے میں ایسی خوشخبری سننے کو ملی کیونکہ جو شور اٹھا تھا وہ کبھی کسی نے نہیں سنا تھا۔ وہ بات جب سب نے سنی کہ اس بوڑھی عورت نے ایک ساتھ 3 بیٹوں کو جو چاند کے چہرے والے تھے، نورانی چہرے والے تھے، صحت مند بیٹے تھے، ان کو جنم دیا، اس کا شوہر بھی گھر گیا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہاں پر اس مکار عورت کا شوہر اپنی بیوی کی حالت دیکھ رہا تھا کہ جس کی جوانی بڑھاپے میں بدل رہی تھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھی ہو گئی، 80 سال کی بڑھیا بن چکی تھی۔ اتنے میں ایک دل کو رلا دینے والی خبر پھیل گئی کہ اس کے 3 بیٹے اچانک مر گئے۔ کیسے مرے کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک طرف خوشیاں اور ایک طرف غم کی چادر بچھ گئی۔ وہ عورت اس بری خبر کو برداشت نہ کر سکی، پاگل ہو گئی۔ اس کا شوہر صدمے کو برداشت نہ کر سکا، کھڑے کھڑے گر گیا۔ ابھی تو اولاد پر گھمنڈ کر رہے تھے، اکڑ رہے تھے،
ان کا سب کچھ چٹکیوں میں برباد ہو گیا، ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اللہ والے کو بہت ہی عزت و آبرو کے ساتھ درخت سے کھول دیا گیا۔ اب گاؤں والے آپ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، سب کچھ لٹتے تباہ ہوتے مٹی میں ملتے ہوئے سب فنا ہو گیا، صرف رب کی طاقت اور اس کی عطا ہے۔ یہاں خوشخبری کے ضعیفہ کے یہاں بیٹے پیدا ہو گئے، 3 بیٹے تو پیدا ہوئے، لیکن ان دونوں میاں بیوی کو جوانی اور خوبصورتی بھی عطا کر دی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر میں دولت کے خزانے کھل گئے، کیونکہ اصل میں وہ غریب نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہوا تھا کہ پورا گاؤں خرید سکتے تھے۔ لیکن اس عورت اور اس آدمی نے چال بازی سے ان کی زمینیں، ان کا کاروبار، یہاں تک کہ ان کا گھر بھی ہتھیا لیا اور اس پر راج کر رہے تھے۔ یہ ظلم لوگ کب سے برداشت کر رہے تھے، لیکن ظالم کے ساتھ تھے، انہوں نے ان کے خلاف آواز نہ اٹھائی، پر وہ آدمی اور اس کی بیوی اس بات پر صبر کرتے رہے۔ وہ عورت اس لیے تو چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ہو، تاکہ اس کا بیٹا بوڑھے ماں باپ کے لیے کھڑا ہو جائے اور ان کے لیے اس ظلم سے لڑے، تو اسی لیے اللہ والے کی دعا سے اس کو 1 نہیں 3 بیٹے عطا کیے گئے، لیکن وہ بچے تو چھوٹے تھے۔ اللہ نے اس سے پہلے ہی ان کی خالی جھولی بھر دی، ساری دولت ان کو دے دی جو چھینی ہوئی تھی، ہڑپ کر لی گئی تھی، وہ سب ان کو لوٹا دیا گیا، اور وہ عورت جو کچھ دیر پہلے اکڑ رہی تھی اس کا سب کچھ برباد کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے سب کچھ اس سے چھین لیا، اس ضعیفہ کو سب کچھ دے دیا۔ وہ شخص جو اپنی بیوی کی اس حالت کو دیکھ کر خوشیاں منا رہا تھا، اللہ والے کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ والے آپ نے مجھے کیا کچھ دے دیا، آپ نے تو میرا ایمان ہی تازہ کر دیا، سوچا نہیں تھا کہ کبھی ایسا ممکن تھا، لیکن آپ کی دعا کا جادو چل گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ دعا کا جادو نہیں، بلکہ تمہاری بیوی کا توکل جیت چکا ہے، اس کا اپنے رب پر توکل تھا، جادو تو رب کی رحمت کا چلا ہے۔ پھر اللہ والے ان گاؤں والوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ کسی ظالم کا ساتھ دینے والے بھی اصل میں ظالم ہی ہوتے ہیں۔ تم لوگوں نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، تم دیکھ رہے تھے کہ وہ عورت اس ضعیفہ کو کتنا دکھ پہنچاتی تھی، لیکن کبھی تم نے اسے روکا نہیں، کیونکہ وہ تم سب کو کھانا کھلاتی تھی، تم سب کو اس نے خریدا ہوا تھا۔ ارے سب سے بڑا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، کبھی اس سے مانگ کر تو دیکھتے۔ یہ ضعیفہ کے یقین کو ہی دیکھ لو، جس نے کس طرح اپنے رب سے مانگا بھی، دعا بھی کرتی، لیکن ظالم کے ساتھ ظلم کرنے والے تم بھی ہو گئے۔ تم لوگوں نے اس ضعیفہ کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے بھی ناراض ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس رحمت اور مغفرت والے مہینے میں تم سب بھی دعائے خیر کرو، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، جتنا ہو سکے نیکیاں کرو، نیکیاں کرنے والا بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے دل سے بغض، کینہ اور حسد جیسی بیماریوں کو صاف کر دے، اور ہماری وجہ سے کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔